بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین 100 سالہ تاریخ بدلنے والی ہے. پاک بھارت جنگ اب کب ہوگی، کیسے ہوگی، کہاں پہ ہوگی، صرف ایک ہنٹ دے دیتا ہوں. اور یہ اسامہ صاحب آج نہیں 1 مہینہ پہلے کہہ چکے تھے. اب جو بھارتی وزیر دفاع ہے انہوں نے دھمکی دی ہے کہ یہ والی جنگ بحری جنگ ہوگی اور یہ جنگ ہم پانیوں میں لڑیں گے. یہ کیٹاگوریکلی انڈین وزیر دفاع نے کہا ہے. واہ واہ. باقی کیا ہونا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ 100 سالہ تاریخ کیسے بدلے گی اور پاکستان میں کیا ہونے والا ہے. ایسے ستارے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے ان کا کنجنکشن اکٹھے ہونے والے ہیں. صورتحال کیا بننے والی ہے، کون سے ستارے ہیں جو اب تباہی مچائیں گے. محمد اسامہ علی میرے ساتھ موجود ہے. کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں. مستند معتبر اسٹرالوجر، ماہر بین الاقوامی امور اور بزنس کنسلٹنٹ. اسامہ صاحب نے پانیوں میں اچھال کی بات کی تھی، لگتا ہے انڈین وزیر دفاع نے سن لیا ہے. انہوں نے کہہ دیا چلو اسامہ صاحب نے کہتا ہے اس دفعہ بحری جنگ کرا دینے ہیں. لیکن کیا نقصان ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، کیا ٹائم فریم ہے، محمد اسامہ سے جانتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر آپ کے ٹائم کا. اسامہ صاحب 100 سالہ تاریخ بدلنے والی ہے، کیا ہونے والا ہے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ان ناظرین کو جن کو تو خیر ریلائز ہو رہا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ان سے تو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اپنی دل نہ چھوٹے کریں. لوگ آپ کو نہیں سن رہے، سمجھ رہے، کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام کریں. آپ چھوڑیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے. یہ ہمیشہ مائنر تعداد ہی ہوتی ہے جس کو کچھ ہونے سے پہلے یا کسی بھی چیز کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے احساس ہو رہا ہوتا ہے، یا وہ لوگ جن کا کوئی روحانی کنیکشن ہوتا ہے، یا ویسے بھی ان کی جو اورا ہوتا ہے کلین ہوتا ہے، یا جو چھٹی حص ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے، گناہوں کا بوجھ کم ہوتا ہے، تو ان کو سب پتہ چلتا ہے. مطلب آپ یہ سمجھ لیا کہ ان شارٹ کہ ایک کتے کی حص جو ہوتی ہے نا، انسان کی حص اس سے تیز ہوتی ہے. بہرحال جی جنگ جو ہے وہ اپنے اس لیول پہ جا کے ہوگی جس لیول پہ آپ کے اب تک پوری پچھلی صدی میں جنگ اس انداز سے، اس طریقے سے نہ دیکھی گئی ہوگی، نہ سنی گئی ہوگی. بلکہ یہ جنگ جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت ہی عجیب و غریب کروٹیں لے گی. مثال کے طور پہ پانی میں جو کہا تھا پانی کی طرف سے آئی، وہ بلوچستان کے یہ BLA کو سپورٹ کرنے کا پلان ہے. سمپل از دیٹ. پانی کی طرف سے آنے کا مطلب یوں ہی اب تو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں نا، اس وقت تو ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم تارے جوڑے. اب تو تجزیے کے طور پہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ BLA کی سپورٹ میں پانیوں کی طرف سے آ کے سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ بلوچستان کو جو ہے بلیڈ کر رہا ہے بلوچستان، اور بلوچستان کو وہاں سے کریں. لیکن یہ بھی ایگزیکٹ سمجھ لیں کہ جیسے ہی ان کے بیڑے ہمارے گوادر کی طرف کو موو کیے، ان کے ایگزیکٹ پیچھے چائنی بیڑے آ کے کھڑے ہوں گے، ادھر سے ایرانی بیڑے سامنے ہوں گے، اور یہ بالکل سینڈوچ کی طرح جو ہے نا وہ ہوں گے. اگلا جو ایک تو گروپ الائنس بنتا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یمن، کیونکہ یمن کی جو اس ٹائم ناکہ بندی ہے سویز کینال کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یمن ضروری ہے کسی بھی بزنس، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مال بردار جس کے بھی جہاز گزرنے ہیں ان کو یمن ضروری ہے. یمن ضروری ہے تو پھر ایران ضروری ہے. ایران، یمن اور ترکی بھی اس الائنس میں آ کے پھر آپ خود سوچیں کہ رشیا، پاکستان، افغانستان، یہ پورے کا پورا بلاک جو ہے، جیسے میں نے اس دن بھی عرض کی تھی کہ یہ بلاک بننے جا رہا ہے. طالبان اگر تو پاکستان کے ساتھ آ گئے تو ٹھیک، ورنہ لیڈرشپ چینج ہو جائے گی ان کی. طالبان کی وہ لیڈرشپ آئے گی جو پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ کا کرنٹ TTP پاکستان ہے یہ ٹکرا جائے گا طالبان افغانستان سے.
ابھی آپ کچھ دنوں میں سنیں گے کہ جی طالبان ٹی ٹی پی پاکستان اور ٹی ٹی پی افغانستان جو ہے وہ تھی کیا طالبان جو تھے یہ لڑ پڑے ہیں. اچھا اس کے بعد ایک اور طالبان جنم لے رہے ہیں جو طالبان ٹی ٹی پی کشمیر ہوگی. وہ کشمیر کی طرف جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹریگر ہو. اس کے بعد جو بنگلہ دیش کے اندر جو انڈیا کا اپنا جو معاملات ہیں وہ اتنے ظاہری بات انفلوئنس جب کا ختم ہوا ہے دے آر ورڈ فرام دس سائڈ. چائنا وہاں بنگلہ دیش میں بھرپور سپورٹ کرے گا, بنگلہ دیش کو بھرپور سپورٹ کرے گا, اور جیسے کہتے ہیں نا کہ بنگال اپنا وہ جو پرانا بنگال ہے جیسے بلوچستان کا ان کو اتنا دکھ اور درد ہے نا, پھر اتنا ہی دکھ پاکستانیوں کو بنگال کے 2 ٹکڑے کا بھی ہو جائے گا. پھر وہ کہیں گے یہ 2 ٹکڑے بھی جڑے ہونے چاہیے. سمجھ لیں دونوں بنگالی ہیں تو پھر اکٹھے ہو جائے نا. انڈیا میں بنگال کا کیا کام ہے؟ جیسے کشمیر, جیسے ان کو کشمیر کے 2 ٹکڑے جوڑنے کا شوق ہے پھر ادھر سے بنگال بھی جوڑتا ہے. تو آج کل میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہمدردیاں بلوچستان کے ساتھ پائی جاتی ہیں, جبکہ ان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا اور بڑا ظلم رہا. لیکن آپ لوگ یہ بھی تو بتائیں کہ ایٹ دی اینڈ جن لوگوں نے چلو جی دھوکا ہوا یا جو بھی ہوا, کوئی ایگریمنٹ تو سائن ہوا نا, ایگریمنٹ لکھا گیا, ایگریمنٹس ہو گئے, معاہدہ جات ہو گئے, آپ لوگ شامل ہو گئے. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے اس سوچ کے جو لوگ تھے جو اس وقت اس کے اینٹی تھے ان کی لیگیسی کو آگے کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں کسی اور اس کی ماں پہ, جبکہ چلو بلوچستان میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں اکیلا ہو کے کیا کرے گا, کیا کر لے گا, کیا اس کو کیسے اس کے. اچھا پاکستان میں تو ہم گوادر شروع نہ کر سکے, ایٹمی ملک ہے, اتنی بڑی فوج ہے, پروفیشنل فوج ہے, کمال کی ایئر فورس ہے, ہمیں تو گوادر شروع کرنے میں آج تک کانٹے نکال رہے ہیں. آج تک ابھی ہم گوادر اس طریقے سے شروع نہیں کر پائے. تو یہ ان کو چلو جی لے لو اکیلا کر لو, تو یہ شروع کر لیں گے کچھ, کیا کر لیں گے, یہ کھود لیں گے کچھ. غلامی تو پھر بھی مقدر ہے, لیکن نامراد وہ خناس ہے دماغوں میں, ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ بھائی صاحب یہ جو پنجابی کی جو رٹ لگائی ہوئی ہے یہ انڈیا کی منہ میں ڈالی ہوئی رٹ ہے. آپ لوگوں کو کیوں نہیں ہوش آ رہا کہ یہاں بڑی دودھ کی نہریں, یہاں تھانوں میں بھی وہی سلوک پنجاب میں ویسے ہی ہوتا ہے کہ بندہ شریف آدمی تھانے جاتے ڈرتا ہے. اب وہ کہے کہ جی مجھے ملک علیحدہ کرو کیونکہ یہاں تو تھانے میں میرے ساتھ بڑا ناروا سلوک ہوتا ہے. یہاں بھی آپ کا وابڈا والا جو ہے وہ آپ سے جو ہے یونٹوں کے چکروں میں سو بلیک میلنگ کرتا ہے. مس مینجمنٹ اوے کا آبا پوری دنیا کا, چلو ٹرمپ کا بتا دو, امریکہ بڑا کوئی گڈ مینیج ہو رہا ہے بتائیں, اس کا ڈیفیسٹ اس کا قرضہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. اب اس پہ کیا کہیں گے آپ لوگ, چلو جی ہم تو نکمے, ہماری مینجمنٹ خراب, ہم پاگل, ہم پنجابی, ہم فلانے, ہم یہ ہم وہ, اس طرح کی کہانیوں میں نہ آئے, فضول باتیں. جا کے پوچھے پنجاب کا کون سا بندہ جو چودھری, یہ چلو زیادہ دور نہیں, یہ بارڈر ایریا ہے نا کشمیر کا ان لوگوں کے قریب ہے, رحیم یار خان پہلا ضلع لگتا ہے آپ کو. جا کے ادھر کسی تھانے میں جا کے صرف کوشش کریں ادھر کے کسی بندے کو کہیں گے چل یار تھانے چلیے, کانوں کو ہاتھ لگائے گا. تو اب وہ علیحدہ ملک لینے کے لیے نکل پڑے کہ جی پنجاب میں یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, ہم اپنے ہی شہر میں اپنے ہی تھانے میں نہیں جا سکتے. بات سر سمجھے سونا کچھ دیکھیں نا, پنجاب کو یہ نا انڈین ایجنڈا ہے سر, بھارتی ایجنڈا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہر طرح سے ہم خیال رکھتے ہیں, میں آپ کو جس کون طریقے سی سے چیز کی کاؤنٹر کمی ہے. دیکھیں میں جس طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں نا, آپ لوگ خود تسلی کر لیں. کون سا سندھ کا بندہ خوش ہے اس ٹائم؟ جو سندھ میں پیپلز پارٹی کا جو مافیا ہے وہ تو اللہ معاف کرے ایسے لگتا ہے فرعون کے کلاس فیلوز ہیں جیسے. اب وہ کہیں کہ ہمیں علیحدہ چاہیے, مطلب دماغ کا کام ہے. اللہ کا نظام نہیں قائم کیا, اللہ کے نام پہ کلمہ پڑا تھا, اللہ کے نظام کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. نحوست یہ ہوئی کہ دین کی وہ کام نہیں کیا, وہ مولوی اپنے کھانے اپنے بس وہ مدرسے بنانے میں رہ گئے, عملی طور پہ انٹیگریٹ نہیں کر سکے. یہ منافقت کی ہے, یہ پنجاب نے بھی کیا ہے, یہ سندھ نے بھی کیا ہے, یہ کے پی کے نے بھی کیا ہے, بلوچستان نے بھی کیا ہے. اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ تھا, نیچے سب کام غلط ہوا, کوئی کام اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوا.
اور مولوی بھی کھاتا رہا, اس کی نمازیں بھی ہوتی رہی, سب چلتا رہا. پہلی بات, جس ظلم اور جس باتوں پہ یہ بات کر رہے ہیں وہ تو پنجاب میں بھی اس سے زیادہ ہے, وہ کے پی کے میں بھی ہے, وہ سندھ اس سے بڑی مثال ہے. تو یہ ایک فضول ترین دماغی خلل ہے دنیا میں. اچھا یورپ جڑ کے علیحدہ علیحدہ ملک بنے ہیں, علیحدہ علیحدہ زبانیں ہیں, لیکن اپنا ای یو بنا کے پھر دوبارہ نیٹو بنا کے پھر کٹھے ہوتے ہی ہیں نا. تو دنیا کو الائنس چاہیے ہوتے ہیں, دنیا الائنس سے چلتی ہے. یہ جس پرابلم کو آپ اپنا پرابلم بنا کے کر رہے ہیں, یہ تو سارے ملک کی پرابلم ہے, صرف آپ لوگوں کی اکیلے کی نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو انڈین انفلوئنس ہے وہ تنگ کر رہا ہے. آپ چلیں بتائیں نا, آخر کار آپ کے جتنا بھی بلوچ وہ تجزیہ کار ہو یا کوئی بھی ہو, تو وہ ایٹ دی اینڈ یہی کہتا ہے کہ جی پھر وہ فلاں جو ہے انہوں نے پھر سائن کر لیے تھے, پھر وہ مان گئے تھے, پھر وہ ہو گیا تھا. تو بھائی صاحب سائن ہو گئے, مان گئے, ایگریمنٹ ہو گیا, دیٹس اٹ. باقی پرابلم تو سیم ہے. کون سا ادھر پنجاب میں کوئی بندہ سیدھا جا سکتا ہے عدلیہ میں یا عدالت میں, اس کو بڑا انصاف مل رہا ہے. عمران خان ادھر سب سے بڑا پنجاب کی مثال پڑا ہے, پیشیاں ہی نہیں لگ رہی. بتاؤ اس پہ اب وہ کہے کہ پنجاب علیحدہ ملک بنا دو, انڈیا انگلی دے دے, تو یہ کوئی عقل کے ہوش کے ناخن لیں. آپ لوگ پھر بھی گھوم پھر کے بھی نہ آپ کے پاس اتنی افرادی قوت ہے جو پنجاب کے بیچارہ مزدور ادھر جا کے آپ لوگوں کے ساری وہ کرتا ہے اس کو مارنا. یہ کون سی مطلب آپ لوگوں کی انسانیت, آپ لوگوں کی اتنی آبادی ہے کہ آپ لوگ اپنے رقبے اور اس سارے معاملات کو مینیج کر سکیں؟ آپ کو پھر بھی لوگ چاہیے ہوں گے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو پھر وہ انڈین لا کے آپ کو زیادہ اچھے لگیں گے ہندو جو ہیں. ہندوؤں سے پہلے جو اتنی سپورٹ آج آپ لوگوں کی کر رہے ہیں, پہلے ادھر کے مسلمانوں سے تو پوچھ لو, پہلے اسام اور اس سائڈ سے تو پوچھ لو کہ وہ کیا بیہیو کر رہے ہیں. آج بڑی محبتیں جاگی ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ جو اتنی بہادری کی باتیں کرتے ہیں, پنجاب ایک مکس سرزمین ہے جہاں ساری قومیں آباد ہیں. پنج آب کے کنارے رہنے والا شخص جو ہے وہ پنجابی کہلاتا ہے, کیونکہ وہ پنج آب 5 دریاؤں کی سرزمین میں, بلکہ یہ سرائکی پنجابی بھی آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی علیحدہ علیحدہ ہیں. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی صرف لہجے کا فرق 48 کلومیٹر بعد پڑ جاتا ہے. ایک ہی بات ہے, وہ پتر کہیں گے, وہ پوتر کہیں گے, لکھا ایک ہی طریقے سے جائے گا, بولا مشکل علیحدہ سے جائے گا. تی اور دھی صرف وہ جیسے کہتے ہیں لکھنے میں ایک, بولنے میں مشکل. اسامہ صاحب بتائیں اب سینیریو کیا بن رہے ہیں, وہ بھی سمجھائیں گے 100 سال یہ مجھے پہلے ان کو جو ہے نا یہ سمجھا لینے دیں. یہ بڑے میں ان کے سن رہا ہوں آج کل, جی بلوچ ہم تو بڑے بہادر, ہم پہ تو کسی نے نام مرادو. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو چند ایلیمنٹس ہیں وہ بیٹھ کے آپ کو ٹریگر کر رہے ہیں اور آپ پوری قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ ہم بڑے بہادر کے پتر ہیں. تو آپ تک کیا کر رہے ہو؟ پھر آپ لوگوں پہ کسی نے حکومت نہیں کی جی, تو آپ تک کیا کر رہے ہو بتاؤ نا. مطلب ہم بڑے جی, ہم بڑے ہاتھو خان ہے, کوئی 30 مار خان ہے, تو آپ تک کیا کر رہے ہو؟ یہ انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں چند ایک لوگ فضول. اچھا پھر وہ گندا ڈرٹی ہندو جو اس آئیڈیالوجی کو فالو کر رہا ہے, میں ان سب ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا کہ جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی سے ڈسٹنس کرتے ہیں, سوری ٹو سے, میں ان ہندوؤں کو بالکل مخاطب نہیں کر رہا جو اپنے دین دھرم کے عین مطابق ہیں. کیونکہ ہندو دھرم نہ وہ تو بےچارے یہ سبزی کو وہ کھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کسی کی جان کی اہمیت کو سمجھتا ہے ہندو, وہ تو مرغی کی جان لینا نہیں چاہتا, وہ تو کسی بکرے کی جان نہیں لینا چاہتا. یہ کون سا ہندو اندر سے نکل آیا جو انسانوں کے خون کی ہولی کھیلتا ہے؟ میں اس ہندو کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بلوچی اس ہندو کو پسند کر رہے ہیں. اور باقی بلوچ کیا لگی ہوئی ہے آپ لوگوں کی تعداد. واقعی وہ جب کئی دفعہ فگرز دیکھتے ہوں گے وہ کرتے ہوں گے, آدھے تو پٹھان ادھر سے گزر آئے ہیں, آدھے تو پٹھان فیملیز ادھر سے گزر آئی ہیں جن کے رنگ آپ کو چڑھے ہیں. ورنہ آپ لوگ تو ابھی تک اپنے آپ کو جی ہم پہ کوئی حکومت نہیں کی, تو اب تک 70 سالوں سے آپ غلام ہی ہو نا. چلو بتاؤ پھر آپ لوگوں کی سوچ کے تحت تو اتنے آپ لوگ شیر ہو, اتنے آپ لوگ وہ, یہ چار صرف وہ میڈیا کا دور آ گیا اور اس کو غلط یوز کیا جا رہا ہے. دیٹس اٹ. باقی جتنی بھی پنجاب کے کنارے بسنے والے لوگ تھے وہ یہی تھے. لیکن اس میں اس وقت پنجاب میں بسنے والا کہلائے گا تو پنجابی, وہ دریا کی کنارے کی وجہ سے. لیکن اس کے اندر وہ سارے لوگ موجود ہیں
جو آپ لوگوں کو روندتے ہوئے آپ لوگوں کے اوپر سے گزر کے پورے انڈیا کو کراس کر کے اس کے آخر اسام تک پہنچے ہوئے. تو اس لیے اتنی بہادریاں اور اتنے یہ جو نفرتوں کے وہ ان کے انگلیوں پہ آنا یہ کوئی لاجیکل نہیں ہے. باقی ضرور ہے کہ خواتین جی ہماری سڑکوں پہ ہیں, خواتین احتجاج میں ہیں, بڑی اچھی بات ہے کہ خواتین آپ لوگوں کی آگے ہو گئی ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اپنی دلیریوں کے بھرپور مظاہرے کر دیے تھے. بتائیں نا, آپ لوگوں نے اس کا مطلب ہے خواتین کو جگہ دی ہے نا کہ بھئی اب خواتین کے پیچھے کھیلنا ہے, خود نکلو نا, خواتین کو آگے کیوں کر رہے ہو؟ وہ جی اب ہماری بلوچ خواتین نکل آئی ہیں. او بھئی بلوچ خواتین تم لوگوں کی مر جاؤ سارے, اس کے بعد نکل آئے نا. بلوچ خواتین نکل آئے نا جب سب مر جاؤ تو زبردست ہے. پھر کہو کہ ہماری تو اب خواتین بھی نکل آئی ہیں. میں اس بات سے ڈینائل نہیں کرتا کہ خواتین جب تک انقلاب نہیں لاتی کہیں بھی انقلاب نہیں آتا. خاتون کے ہاتھ میں ہی میں سمجھتا ہوں کسی بھی معاشرے کی قسمت ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ خاتون آگے چلے اور مرد پیچھے چلے. کہاں کی غیرت اور کہاں کی بہادریاں, یہ مجھ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. بلوچ بے شک اس پہ ناراض ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو پی ٹی آئی کی بھی وہ دوپٹے پھینک رہی تھی ابھی سال 1.5 سال پہلے, پولیس کے آگے دوپٹے پھینک رہی تھی, اور وہ کیسا تھریش ہولڈ تھا. تو پنجاب نے اس پہ کہا کہ علیحدہ ہمیں ملک بنا دو, ہے علیحدہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ملنا ہے کیونکہ پنجاب پولیس نے ہماری عورتوں کے جو ہے وہ دوپٹے چھینے ہیں. عقل کے ہاتھ ناخن لو. صورتحال سیدھی سی ہے, انگلیوں پہ آ گئے ہیں, بیڑی بیڑے ان کے لیے آنے ہیں, لیکن کچومر نکلنا ہے. ایران ترکی چائنا نیکسس جو ہے اس پانیوں میں انڈیا کے جہازوں کو کچھ نہیں کرنے دے گا. ٹرمپ دم دبا کے یمن سے بھاگا, دیکھا نہیں ہے ٹرو مین اس کا کیسے واپس لے گیا. وہ یمن کے حوثیوں نے انصار اللہ, سوری وہ کہتے ہیں ہمیں انصار اللہ ہی نام سے بلائیں, یہ تو وہ ہمیں بلاتے ہیں باغی اور یہ حوثی. انصار اللہ نے جب امریکہ کے ناک میں دم کر دیا, بڑا انہوں نے کیا, تو ٹرمپ کیسے غائب ہوا ہے ادھر سے وہ بتا دیں. اب سمجھ لیں پانیوں پہ راج, پانیوں پہ جو اس راستے پہ جو حکومت ہے وہ ہمارے بلاک کی ہوگی, وہ دوسرے بلاک کی نہیں ہونے جا رہی. پہلی. دوسری یہ ہے کہ جنگ کی جو آپ ٹائم لائنز لے لیں, کیونکہ آج کل کافی دنوں سے آپ بھی مس تھے اور اسٹرالوجرز بھی جو پیچھے کاپی کر کے وہیں لگے پڑے ہیں, 7 سے آگے جا ہی نہیں رہے. تو میں نے کہا اب 7 سے آگے کا نقشہ جو ہے نا وہ میرا خیال اب جون آ گئی آپ دے دیتے ہیں. 7 سے آگے کا نقشہ یہ ہے کہ پہلے سارے معاملات ود ان دا کنٹری ہو جائیں گے. ان 7 دنوں میں میکسیمم اٹیکس جو جاتے جاتے میں نے کہا تھا مارس ٹریگر کر دے گا وہ ہو جائیں گے. 7 کے بعد ایسی سچویشن سے پلہ پڑے گا کہ عوام سڑکوں پہ ہوگی, اور فوج اور کرفیو, اور یہ انڈیا میں بھی صورتحال ہمارے بھی صورتحال ایسی دونوں جگہوں پہ ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو کریٹیکل ٹائم شروع ہوگا وہ 13 سے شروع ہوگا, 13 جولائی. 13 جولائی سے اگست تک یا سپٹمبر کو بھی ایڈ کر لیں, تو جو پھر سوچنا ہے بدترین, جو سوچ سکتے ہیں بدترین, جو خوابوں خیالوں میں نہیں ہے وہ سب سوچ لیں. اس گیپ پیریڈ میں بھی سب کچھ کوئی اچھا نہیں ہوگا, اس کے اندر بھی بڑا کچھ چھپا ہے, انریسٹ ہے, اس کے اندر بھی ساری چیزیں کام خراب ہے, آپ کی اپوزیشن کے برخچے ہیں, اپوزیشن تتر بتر ہے, عوام سڑکوں پہ ہے, بہت معاملات خراب ہونے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ جو ہے 13 جولائی سے, چلو مثال کے طور پہ آپ لوگوں کے ابھی ایٹم نہیں چلتا تو 13 جولائی کے بعد چلنے کے بھرپور چانسز ہوں گے, یوں کہہ لیں. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں, یہ جو گیپ پیریڈ ہے اس میں رخ اور ہو جانا ہے. یہ پاکستان انڈیا کی بات ہو رہی ہے. یورپ تو اب اپنی جیسے کہتے ہیں نا کہ اس طرف ہی جا رہا ہے, وہ پیوٹن اس ہفتے میں کرتے کوئی بڑا اٹیک, ڈیفینیٹلی اس کے پاس آپ نے آپشن ہی نہیں چھوڑی. ہمارا انڈیا کا 6 جہاز گرا تھا, وہ اپنا ہضم نہیں کر سکے. 40 جہاز ہضم کرنا ایسے نہیں ہوگا, اس کا جواب دینا پڑنا. اور اب جرمنی میں احتجاج شروع ہیں اسی معاملے کو لے کے, اور یہ جو بھی صورتحال ڈیولپنگ بن رہی ہے اس میں جو بھی اگلا بدلتا ہوا منظر نامہ ہے اس میں ذاتی طور پہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ پورا خطہ ہی
ایک ایسی جنگ کی طرف جا رہا ہے جس جنگ کے اختتام پر کچھ اچھا، کچھ یونٹی، دوبارہ سے ریلائزیشنز، دوبارہ سے الحاق، دوبارہ سے وعدے، دوبارہ سے قسمیں، نیو جیسے کہتے ہیں بلاکس کریٹ ہونا، وہ سب موجود ہے، اور وہاں سے اگلی اچھی دنیا کی بنیادیں پڑیں گی. لیکن اگر ایک ایٹم چل گیا تو پھر باقی بھی چل جائیں گے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.